ایک دن حضرت فاطمہ اپنے بابا محمد سے کہنے لگی، ابا جان میں رات کا کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک جبرائیل آ کر مجھے میری والدہ خدیجہ کا قبر میں ان کی روح کا حال نہ بتا دے۔ رسول اللہ نے پھر جبرائیل کو بلایا۔ جبرائیل حاضر ہو گئے، لیکن جبرائیل نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا نام خدیجہ تھا۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: خدیجہ بنت خولید بن اسد بن عبد العزرہ بن کسی بن کلاب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے میں لوگوں کی نگاہ میں قابل عزت و احترام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے نہایت نیک تھی اور مزاجن شریف الطبع خاتون تھی۔ مکارم اخلاق کا پیکج جمیل تھی۔ رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھی۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت و وسروت بھی خوب تھا۔ علاوہ ازیں حسن صورت اور حسن سیرت میں بھی اپنی ہم عصر خاتون ممتاز تھی۔ پہلی شادی ابو حالہ ہند بن نباش تمیمی سے ہوئی۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد وہ بھی چل بسے تو دنیاوی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر زیادہ وقت حرم کعبے میں گزارتی، جس کے باعث آپ کے مزاج مبارک میں تقدس و شرافت مزید بڑھ گئی۔ قریش کے نامور صاحب سرود سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام نکاح بھجوایا، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو یکسر انکار کر دیا۔ آپ کے والد محترم خولید بن اسد اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا۔ 30 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت سے وابستہ ہوئی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوتی تھی۔ آپ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ بعض محدثین نے لکھے ہے کہ اکیلا حضرت خدیجہ کا سامان تجارت مکہ کے سارے تجارتی قافلوں سامان کے برابر ہوتا تھا۔ خاتون ہونے کی وجہ سے تجارتی معاملات میں سفر کرنا دشوار بلکہ ناممکن تھا، اس لیے کسی کو بطور نیابت سامان تجارت دے کر روانہ کرتی۔ آپ کے تجارتی نمائندوں کی 2 صورتیں تھیں: یا وہ ملازم ہوتے، ان کی اجرت یا تنخواہ مقرر ہوتی جو انہیں دی جاتی، نفع نقصان سے انہیں کوئی سروکار نہ ہوتا، یا نفع میں ان کا کوئی حصہ نصف، تہائی یا چوتھائی وغیرہ مقرر کر دیا جاتا۔ اگر نفع ہوتا تو اپنا سارا حصہ لے لیتے، جبکہ نقصان کی صورت میں ساری ذمہ داری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ہوتی۔ تقریباً 10 سال تک معاملات یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت صداقت کا چرچا پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کرے۔ اس تجارتی سفر میں اللہ تعالی نے بے حد برکت دی اور نفع پہلے سے بھی 2 گنا ہوا۔ چونکہ میسرہ دوران سفر قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور معاملہ فہمی کا اشارہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے برعمل اس کا اظہار کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت معاملہ فہم، تجربے کار، اخلاق، دیانت دار، ایماندار، شریف النفس اور مدبر شخص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس پہنچ کر تجارتی معاملات کا عمدہ حساب کیا، جس سے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت متاثر ہوئی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یالح بن امیہ کی بہن نفسیہ بنت امیہ پیغام نکاح لے کر گئی۔ نفسیہ کا بیان ہے کہ میں آپ کے پاس آئی اور کہا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نادار اور خالی ہاتھ ہوں، کس طرح نکاح کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی عورت آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہو جو ظاہری حسن و جمال اور طبی شرافت کے علاوہ دولت مند بھی ہو اور آپ کی ضروریات کی کفالت کرنے پر بھی خوشی دلی سے آمادہ ہو تو آپ اس سے نکاح کر لینا پسند کریں گے؟ آپ نے دریافت کیا کہ ایسی کون خدا کی بندی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا خدیجہ بنت خولید۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد کئی مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی، بلکہ ہر پیش آنے والی مسائل کو شرافت و سعادت کا باعث سمجھتی تھی۔ خدیجہ ایک جزیرۃ العرب کی مالدار عورت تھی، لیکن ان کو دولت کی محبت نہیں تھی بلکہ معنویت کو کسب کرنے کا ہدف تھا۔ انہوں نے شادی کے موقع پر فرمایا میں اور میرا مال آپ کی خدمت میں حاضر ہے، میری تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، تم میرے مال کو جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ رسول خدا نے خدیجہ کے مال کو اصلاح کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ان حضرت کو زبردستی شعیب ابو طالب میں جانا پڑا اور مشرکین نے مسلمانوں سے اقتصادی رابطہ قطع کر دیا۔ خدیجہ نے تمام مال مسلمانوں کی نجات کے لیے خرچ کر دیا۔ شعیب ابو طالب میں کھانا بھیجنے کے لیے حکیم بن حزام کی خدمت حاصل کی گئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام اپنے غلام کے ساتھ شعیب ابو طالب میں گندم لے جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے اس سے کہا یہ بنی ہاشم کے لیے لے جا رہے ہو، مگر ہرگز اجازت نہیں دوں گا بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کروں گا۔ ابو الجنتی ابو جہل کا بھائی پہنچ گیا۔ وہ ابو جہل سے کہتے یہ کھانا خدیجہ کیا ہے؟ کیا تم خدیجہ کا مال لے جانے سے منع کر رہے ہو؟ شخص جو چھپ کر شعیب ابو طالب میں غذا پہنچاتا تھا وہ حضرت خدیجہ کا داماد حضرت ابو العاص تھا۔ ایک نے رسول خدا نے اپنے اصحاب سے فرمایا ابو العاص نے ہمارے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، کیونکہ جب ہم شعیب ابو طالب میں تھے تو وہ رات کے ہمارے لیے کھانا لاتا تھا۔ آج کل عورتوں کے لیے دست عبرت ہے جو مال و دولت کو جمع کرنے کے چکر میں ہیں۔ حضرت خدیجہ نے عمل سے ثابت کیا کہ خاندان ان کی سعادت و کرامات اور صداقت سے محروم لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ حضرت خدیجہ کے وصال پانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ اکثر اداس رہا کرتی۔ ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ نے رسول اللہ سے کہا اے ابا جان آپ حضرت جبرائیل سے میری والدہ کے بارے میں پوچھئے۔ ابا جان مجھے اس وقت تک کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک جبرائیل مجھے میری والدہ کے بارے میں نہ بتا دے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وفات کے بعد وہ کس حالت میں ہے۔ رسول اللہ نے حضرت جبرائیل سے حضرت خدیجہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل نے رسول اللہ کو عرض کیا آپ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے فرما دیں کہ حضرت خدیجہ حضرت سیدہ سارہ حضرت سیدہ مریم کے ساتھ جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہ رہی ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت محمد کو شب معراج کی سیر کروائی تو رسول اللہ نے جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل دیکھا جس میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری پیاری چیزیں تھی جو کبھی کسی نے نہ دیکھی تھی نہ سنی تھی اور نہ ہی کبھی ایسی چیزیں کے بارے میں کسی کو گمان ہوا ہوگا۔ یہ محل دیکھ کے رسول اللہ نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا یہ کیا محل کس نے بنایا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا اے اللہ کے نبی یہ محل اللہ پاک نے حضرت خدیجہ کے لیے تیار کیا ہے۔ حضرت جبرائیل کی بات سن کے رسول اللہ نے فرمایا میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے خدیجہ کو دنیا میں مال و دولت خرچ کرنے کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ محل اور مقام عطا کرے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں حضرت خدیجہ کی زندگی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اتباع و اقتداء کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خلید، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور سیدنا خدیجہ وہ پہلی خاتون ہیں جن کو اللہ پاک نے خود سلام بھیجا اور جنت میں اعلیٰ محل کی بشارت بھی دی ہے۔ قرآن پاک
میں سب سے پہلے آپ کو ام المومنین کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت خدیجہ نے ہی سب کو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔